बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और कैदी नंबर 804 अबनी आता बार। जज साहब हफ्ते की छुट्टी पर चले गए तो हाथ साहब की साइफर केस में जमानत खटाई में पड़ गई है। इसके अलावा चौधरी परवेज़ को आटे दाल का भाव मालूम हो गया है, अटक जेल में, और उनकी तबीयत हो गई है खराब। सही मानों में उन्हें यह समझ आ गई है कि कैद क्या होती है, जेल क्या होती है, तो उनकी भी बस हो गई है। उनके कायदे मोहतरम इमरान खान साहब पहले हाथ खड़े कर चुके हैं और अब परवेज़ साहब ने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा हरीम शाह का शौहर अगवा हुआ है या खुद से गायब हो गया है। एक वीडियो आई है हरीम शाह के शौहर के हवाले से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा शाजिया मरी के घर से अरबों रुपए बरामद होने की जो बात फैली हुई है उसकी क्या हकीकत है वो आपको बताएंगे। उस्मा बुखारी बड़ी दबंग लीडर है, उनका तारक मतीन से क्या झगड़ा चल रहा है ट्विटर के ऊपर, झगड़े की बुनियादी वजह क्या है, और उस्मा बुखारी ने यूथियों को ऐसा क्या कह दिया कि वो सारे तवे पर बैठे हुए हैं, रोस्ट हो रहे हैं। जिस तरह तालड़ ने उनको तवे पर बिठा दिया था और उन्होंने रोस्ट होकर उसके खिलाफ ट्रेंड चलाया, इस तरह उस्मा बुखारी के खिलाफ भी एक ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा सानहा जड़ावाला के पीछे भी एक औरत निकली है और इमरान खान को मरवाने वाली भी एक खातून है और जो उनके पीछे है। तो इस व्लॉग में ज़्यादातर खवातीन के हवाले से खबरें हैं, तो जितनी औरतें उतनी कहानियाँ। वैसे तो 3 औरतें 3 कहानियाँ होती हैं, लेकिन हमारे व्लॉग में जितनी खवातीन है उतनी ही कहानियाँ हैं। इसके अलावा चीनी बेलगाम हो चुकी है और चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है और चीनी माफिया दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रहा है और निगरान बेचारे बेबस होकर उसी तरह मुंह देख रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ नेपाली क्रिकेट टीम खिलाड़ियों की शक्ल देख रही थी, फैंटी पड़ रही थी और नेपाली बेचारे बेबस नजर आ रहे थे। इसी तरह निगरान हुकूमत का हाल वही है जो नेपाल की क्रिकेट टीम का है। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वो जज साहब जिन्होंने कहा था कि वो दिलावर नहीं दिलेर है। तो वो दिलेर जज एक हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। तो सबसे बड़ी खबर अटक जेल के कैदी नंबर 804 के हवाले से है कि साइफर केस में उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में, और उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन वो आज रुखसत पर चले गए। पता चला उनकी तबीयत नासाज है, वो एक दो नहीं बल्कि पूरे हफ्ते की छुट्टी पर चले गए हैं। तो उनकी अदालत में इमरान खान की भी दरख्वास्त जमानत थी और शाह महमूद कुरैशी की भी, लेकिन ये समाअत नहीं हो सकी। तो इमरान खान के वकील सुलेमान सफदर ने अदालती अमले से दरख्वास्त की कि साइफर केस की समाअत जुमेरात को रख लें, जिस पर चेयरमैन पीटीए के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत होने पर पीटीए के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद की अदालत में पेश हुए और वकील बाबर अवान ने कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, हम आपसे 2 दरखास्तें करना चाहते हैं। तो राजा अब्बास साहब ने कहा कि वो ड्यूटी जज नहीं है, लेकिन आप दलाइल देना चाहते हैं तो दे लें। तो बाबर अवान ने कहा कि दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन ले। राजा जवाद अब्बास ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार करेगी, फिर मैं सुन सकता हूँ। जज राजा जवाद अब्बास ने पीटीए के वकला से कहा कि 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं। फाजिल जज ने ड्यूटी जज के कवानीन पीटीए वकला को पढ़कर सुनाए। पीटीए के वकील बाबर अवान का कहना था कि आप ड्यूटी जज है, जज बाथरूम में भी जज होता है और सब्जी खरीदते हुए भी जज होता है, एक दरख्वास्त दायर कर देते हैं फिर चले जाते हैं। तो राजा जवाद अब्बास ने कहा ठीक है आप दरख्वास्त दायर कर दे, इसे देख लेते हैं, जिस पर पीटीए के वकला कमरा अदालत में ही दरख्वास्त लिखने बैठ गए और दरख्वास्त दायर कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुआ और कहा कि पीटीए के वकला किस कानून के तहत आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, जिस पर पीटीए के वकील ने कहा कि आप अगर कहेंगे आपका इख्तियार नहीं, मजबूर हैं, तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि आप शायद मुझे जानते नहीं वरना लफ्ज मजबूर इस्तेमाल ना करते, जिस पर पीटीए के वकील सुलेमान सफदर ने कहा कि बहुत अजीब लग रहा है, जो भी हो रहा है कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला गया हो। तो हासिफ के वकील सुलेमान सफदर ने कहा कि दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है और मानता हूं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन दरख्वास्त करते कि आप ये दरख्वास्त सुन लें। तो जज राजा जवाद अब्बास साहब ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब ये वो जज है जिन्होंने इमरान खान साहब को
बड़े अहम केसेस में जमानत दे रखी है। इसलिए सुलेमान सफदर साहब से उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं, वरना लफ्ज़ मजबूर का मजबूरन जो लफ्ज़ आपने सवाल किया ना कि आप मजबूर है तो इस्तेमाल ना करते। इसके अलावा फरीद अली साहब को पंजाब पुलिस ने पकड़ रखा था। पहले उनको एंटी करप्शन ने पकड़ा, उसके बाद उन्हें नैब ने पकड़ा और फिर नैब ने उन्हें अपनी तहवील में रखा। अब नैब की तहवील में भी उनको अदालती अहकामात पर बहुत फैसिलिटीज़ दी गई। इससे पहले उनको एक और केस में जब पकड़ा गया और फिर इन्हें 30 दिन के लिए अडयाला जेल में नज़रबंद किया गया, तो अडयाला जेल में भी उनके दौरे हुकूमत का एक अपॉइंट करदा शख्स जेलर लगा हुआ था। तो अडयाला जेल में भी उनके मज़े थे। ये दोनों जेलें चौधरी फरीद अली के दायरा इख्तियार में रही हैं। बहुत से लोग उन्होंने इन जेलों में अपॉइंट किए हुए हैं। सियासतदान को पता होता है कभी ना कभी जेल जाना पड़ता है, तो जेलों में वो अपने खसूसी बंदे लगा के रखते हैं। तो यही हुआ, फरीद अली साहब जेल गए तो बड़े आराम से जेल काट रहे हैं और वो पीटीआई के बाकी रहनुमाओं की निस्बत सबसे ज़्यादा बहादुर रहनुमा के तौर पर सामने आए, जो बड़ी दलेरी से जेल काट रहे हैं, क्योंकि वो जेल काट ही नहीं रहे थे। जेल में भी वो जब उनको ले जाया गया तो उनको हॉस्पिटल के कमरे में जहाँ एसी लगा वहाँ उनको कमरा दे दिया गया और उन्होंने आराम से मजे से जेल काटी, जहाँ पे टेलीविजन भी लगा हुआ था, जहाँ उनको घर का खाना भी मिल रहा था और जहाँ यानी जो उनका घर में हाल था वही जेल में हाल था, फर्क कोई नहीं था। बीवी की जरूरत घर में भी नहीं थी, वहाँ भी नहीं थी। तो अब चौधरी फरीद अली साहब को जब भेजा गया ना अटक जेल, तो उनको अटे दल का भाव याद आ गया, बल्कि पंजाबी जी कहते हैं नानी याद आ गई। अटक जेल में इन्होंने कोई बंदा अपना अपॉइंट नहीं किया हुआ और वो बंदे हैं यानी अब वहाँ पे तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। वहाँ तो इमरान खान साहब को बड़ी यानी शोर मचाने के बाद रियायतें दी गई है। फरीद अली साहब तो किस बात की मूली है, अभी उन्हें वहाँ पे रियायतें मिलना शुरू नहीं हुई। आज के बाद हो सकता है हेलजुल हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि चौधरी साहब पै गए लम्बे और उनकी हालत होगी ख़राब और उनका अब इलाज शुरू हो गया। और वो इसीलिए कहते हैं ना कि हुणो गल्ला नहीं रही हैं, तो फरीद अली साहब की भी बस हो गई। अब ख़वातीन की कुछ खबरें हैं। सबसे पहले हरीम शाह के बारे में आपको बताया कि उनके शौहर मुबैना तौर पर लापता हो गए। वो ये कहती हैं अगवा हुए और इस अगवा को कोई 5-7 रोज़ गुजर चुके हैं। 26 अगस्त का ये वाक़या है, 27 अगस्त का, और FIR दर्ज हो गई है थाना डिफेंस में कराची के, जिसके मुताबिक वो अपने घर से निकले और उन्हें कुछ लोगों ने अगवा कर लिया 2-3 गाड़ियों में। हरीम शाह कहती है कि वो सादा लिबास में थे और उनके पास एक डाला भी था, तो उनका इशारा ये कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बुनियादी तौर पर ये क्लेम करें कि उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की है। अब उस वीडियो में वो ये दरख्वास्त कर रही हैं पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की पुलिस से कि वो उनके शौहर की बाजियाबी के लिए मदद करें। बिलाल और मैं यहाँ लंदन में ही थे और बिलाल को किसी काम से पाकिस्तान जाना था। वो पाकिस्तान गए और अपने इवनिंग का टाइम था, खाना खा के घर से बाहर निकल रहे थे, तो कुछ गाड़ियां और कुछ सिविल में लोग आए और उनको जो है तो अगवा करके, गैर कानूनी तरीके से अगवा करके कहीं पे ले गए, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। मुतल्लिका थाने में हमने कंप्लेन की और बहुत सारे इदारों से हमने रुजू किया और ये पता करने की कोशिश की, तो किसी भी इदारे को इसके बारे में कोई भी किसी भी किस्म की खबर नहीं थी कि वो हमें मुतला करते कि किस वजह से या किस रीजन की वजूहात पे उठाए गए। मेरी पाकिस्तान के तमाम इदारों से और स्पेशली ISI से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का पता लगाएं और एक मासूम, एक बेगुनाह इंसान जो किसी भी किस्म की इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है और जिसके पाकिस्तान के अंदर जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिस पे किसी भी किस्म की FIR का न इससे पहले इंदराज था और ना अब है, और बेकसूर इंसान को इलीगल तरीके से अगवा करके जो लेके गए हैं, इसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से दुआओं की इल्तमास करूंगी कि उनकी फैमिली बहुत परेशान है। हम लोग बहुत एक कर्ब और एक अजियत से गुजर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, इदारों से दरख्वास्त करनी चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो हरीम शाह ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था और ऐसी कोई बात नहीं की थी जिसमें ये कहा गया हो कि ISI से दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब को छोड़ दे, रेंजर से दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दे, या पुलिस से दरख्वास्त है कि इमरान खान को गिरफ्तार न करे। उस वक्त तो बीबी काबू नहीं आ रही थी। उस वक्त तो कह रही थी अगर शाम तक इमरान खान को रिहा न किया गया तो मैं फलाने की वीडियो जारी कर दूंगी।
تو وہ عورت جو ہر شخص کی گرفتاری پر ویڈیو جاری کرتی تھی، اپنے شوہر کی گرفتاری پر ایک ہفتے سے خاموش ہے، اور اب ایک ہفتے کے بعد یہ بات کھل رہی ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلال جو ہے وہ حریم شاہ سے جان چھڑا رہا ہے، اور حریم شاہ ان کی جان نہیں چھوڑی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے وہ پاکستان آیا ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہیں، اور اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا پلٹ کے۔ تو حریم شاہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا شوہر پاکستان گیا ہے، یہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا، تو اس نے اپنے سسرال پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ میری اس سے بات کرائے، اس کا فون بند جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو کئی دنوں سے گھر پہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہانی سامنے آئی۔ اب واللہ عالم یہ کہانی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کو واقعہ کسی نے اغوا کیا ہے، اور اگر اغوا کیا بھی ہے تو پھر وہ یہ کہہ رہی کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تو ہے بی بی، قصور تو تمہارا ہے، اور وہ تو بیچارہ تمہارے چکر میں مارا گیا۔ اگر اس نے کوئی زندگی میں کرائم نہیں کیا، لیکن وہ ایک جرائم پیشہ عورت کے ساتھ تو رہ رہا ہے، جو کہ جس نے اتنے جرم کیے ہیں کہ وہ جس دن پاکستان پاؤں دھرے گی پکڑی جائے گی۔ حریم شاہ نے کس کی عزت جو ہے وہ چھوڑی ہے، اور کس کی عزت اس نے ابھی جو پچھلے چند دنوں پہلے اس نے ایک ویڈیو جاری کی مریم نواز کی مبینہ سوتن کی، وہ کیا کسی کے کردار پہ اس نے حملہ نہیں کیا؟ اور اگر آپ دوسروں کی عزتیں اچھالتی ہیں تو پھر دوسروں کو کہانی بنتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، اس پہ ٹویٹس اور لائک لیتی ہیں، تو پھر کسی وقت آپ پہ بھی ٹویٹ اور لائک آ سکتے ہیں۔ تو اب وہ بڑی معصوم بن گئی ہے، وہ جی میرا شوہر تو بڑا آئی ایس سے درخواست ہے، اسی آئی ایس کو برا بھلا کہتی ہے، اسی فوج کو وہ گالیاں دیتی ہے، اور اس کا جو یہ پی ٹی آئی کی باقاعدہ کارکن ہے حریم شاہ، اور یہ وہی ہے نا جو وزارت خارجہ میں ناچتی پھر رہی تھی۔ عمران خان کے دور میں اس نے سب کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھا ہوا تھا، کوئی سے انگلی نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ وہ خاتون تھی جو ایوان وزیر اعظم میں، وزارت خارجہ میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ بغیر روک ٹوک جا سکتی تھی، اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ تو طاقتور عورت تھی۔ اب باقی لوگ رگڑے گئے ہیں اور اس کے شوہر کو چھوڑ دیں کہ جی وہ تو بے گناہ ہے۔ اب وہ اللہ جانے وہ غائب ہو گیا ہے، یا اس نے جان چھڑا لیا اس سے، یا اس کو واقعے کو لوگ لے گئے ہیں، ہو بھی سکتا ہے لے گئے ہو، کیونکہ جو کارنامے بی بی کے ہیں اس میں کوئی بعید نہیں ہے، یا بڑے بڑے اس وقت اندر ہے، عمران خان اندر ہو سکتا ہے، تو باقی لوگ نہیں اٹھائے جا سکتے، عمران، ریاض چودھری، پوری لائی، شاہ محمود قریشی۔ تو جن لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، یعنی جو قانون کے دائرے میں آتی ہیں، تو پھر ان کی گرفتاری تو بنتی ہے نا۔ تو بہتر یہ کہ وہ ریکویسٹ نہ کریں۔ جو میرا اصل میں اعتراض ہے نا، وہ جو مؤدبانہ انداز میں کری، میرے شوہر، میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں، میرے شوہر کو بازیاب کرائیں، آئی ایس آئی بازیاب کرائے، ادارے بازیاب کرائے، وہ بھائی چھوڑے، ویڈیو جاری کرے، کسی کی بڑے آدمی کی ویڈیو جاری کرے، 5 منٹ میں میاں باہر آئے گا، ورنہ اس سے پہلے کہ آپ کہ میاں کی ویڈیو بن جائے اور اس کی ویڈیو لوگ جاری کرتے پھریں، آپ جاری کریں ویڈیو جو آپ نے خزانہ چھپا رکھا ہے۔ اب بہت سے لوگ ان کے جو یوتھیا گروپ ہے، کیونکہ یوتھیوں کی اماں کہلاتی ہے نا، تو ان کے ابا تو پہلے پکڑے گئے تو ایک اور ابا کر لیا، تو یوتھیوں کی اماں جو ہیں وہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیبو کو رہا کیا جائے، اور چونکہ ہماری اماں نے یعنی حریم شاہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بڑے بڑے آدمیوں کی ویڈیو جاری کرے گی، تو اس لیے اس کے شوہر کو اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ ویڈیو جاری نہ کر سکے۔ تو ایسی عورتوں کو شوہر کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کو چاہیے ویڈیو جاری کرے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اس حمام میں کون کون ننگا ہے، تو وہ اس میں قوم کی خدمت ہوگی۔ شوہر تو آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں سے، ناراض ہے یا جو بھی ہے، یا کسی نے اغوا کیا ہوا ہے، اگر کوئی جرم نہیں کیا تو کوئی اس سے کیا نکال لے گا، اور اس سے زیادہ یہ پوچھیں گے کہ حریم شاہ نے ویڈیو کہاں رکھی ہو، تو آپ جاری کر دیں۔ جب آپ جاری کر دیں گی تو پھر اس کا کسی نے کیا اچار ڈالنا ہے۔ دوسری بڑی خبر ہے، عظمیٰ بخاری بہت دبنگ پولیٹیکل ورکر ہے، پاکستان کی چند خواتین میں ہے جو کہ بلنٹ ہے، بولتی ہیں، کھل کے بولتی ہیں، اور ان میں بولنے کی بیماری ہے، اسے سمجھا جائے، بولنے کی مشین ہے، بیماری ہے۔ یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ میں بھی آ گئی ہیں، اور یہ جیلی ہے، جیلی سے سمجھ لیں کہ پیپل پارٹی میں جیلی تھی اور نون لیگ میں بھی جیلی ہے۔ اب اس کے اوپر اب اس کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، یوتھ یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی ہے کہ جس سے اہل یوتھ کو مرچیز لگی ہوئی ہے۔ وہ کیا بات انہوں نے کی ہے؟ وہ ہوا یہ کہ طارق متین صاحب ماشاءاللہ وہ بڑے زبردست قسم کے
اب تو جرنلسٹ ہو گئے ہیں. پہلے وہ نیوز ریڈر ہوا کرتے تھے, لیکن چونکہ وہ باقاعدہ اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, تو وہ اوپینین میکر تو ہے. اب وہ خود کو اگر جرنلسٹ کلیم کرتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں, اگر ہم کہیں گے وہ جرنلسٹ نہیں تو برا مان جائیں گے. لیکن فیصلہ آپ لوگ خود کر لیں, وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے جرنلسٹ ہیں یا نہیں ہیں. آدمی بہت اچھے ہیں, شریف آدمی ہیں, لیکن ان کا جو ٹانکا ہے وہ اہل یوتھ کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ حالت کیا ہوگی. اور جب آپ یوتھیا کلب کے ممبر بن جاتے ہیں تو پھر آپ بولتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. جو اصل پرابلم ہے کہ آپ کو حدود و قیود کی جو لمٹس ہوتی ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں آپ. تو انہوں نے یہ جو عمران خان صاحب نے ایک وکیل ہائر کیا یہودی جیفرسن, اس کے اوپر جب بہت زیادہ ریئیکشن آیا تو یہ پتہ یہ چلا کہ جی عظمیٰ بخاری کے والد زاہد بخاری وہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل رہے ہیں. اور اس بات کا کوئی تعلق نہیں تھا جیفرسن کے ساتھ, لیکن وہ کہتے ہیں نا اڑتا تیر لینا, تو طارق مدین صاحب نے اڑتا تیر لے لیا اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا عظمیٰ بخاری کو کہ آج اس فضا میں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ کون تھا وکیل ریمنڈ ڈیوس کا. تو وہ تو زاہد بخاری صاحب تھے. تو ظاہر ہے بیٹی اپنے باپ کے بارے میں یہ انہوں نے عظمیٰ بخاری کو ٹیگ کیا باقاعدہ. تو پھر عظمیٰ بخاری کا بنتا تھا کہ وہ جواب دیتی. تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وکیل ہونا زیادہ شرمناک ہے یا جائیداد کی وجہ سے اپنے بھائی کو مروا دینا. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ نہیں. اب یہ بہت ہی زیادہ پرسنل انہوں نے جواب دے دیا, چونکہ انہوں نے بھی پرسنل بات کی تھی اور انہوں نے پرسنل بات کی تھی. عامر مدین کے بھائی وہ بھی بڑے ریناؤنڈ قسم کے جرنلسٹ تھے. ان کی کسی واقعے میں ناگہانی طور پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ڈکیتی کا معاملہ تھا اور وہ بڑا جینوئن کیس ہے. عامر مدین صاحب کو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, نہ ان کا کوئی جائیداد کا لینا دینا ہے. لیکن یہ جواب غزل ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو گالی دی تو جواب میں اگر آپ کسی کو ماں کی گالی دیں گے وہ بہن کی گالی دے دے گا, آپ بہن کی گالی دیں گے وہ ماں کی گالی دے دے گا. تو اسی طرح کا کیس ہے. جواب میں عظمیٰ بخاری اور کیا کہتی, اس نے کچھ ایسا یعنی دکھتی رگ کو ہاتھ دیا کہ وہ پھر سوشل میڈیا پہ چوں 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 شروع ہو گئی, جو سوشل میڈیا کے لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کو بات کو مانے کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نا اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ لگائے کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ جھوٹی کمپینیں چلا رہے ہیں. مکیش چاولہ سے اتنے ارب روپے برآمد, شازیہ مری سے اتنے ارب روپے برآمد, نیب نے چھاپا مار دیا, فلانی جگہ نیب نے چھاپا مار دیا. کوئی نیب کہیں چھاپا مارے گی تو نیب اس کو ڈکلیئر کرے گی, کوئی پریس ریلیز جاری کرے گی, کہیں سے پیسہ برآمد ہوگا تو اس کی میڈیا کوریج کرے گا. ایسا نہیں کہ دو چار ویلاگرز جو ہے یا ٹویٹر پہ آگے کہہ دے گا جی چھاپا پڑا اتنے پیسے مل گئے اور باقی پاکستان کو نہیں پتا. یہ نہیں, ہم سے زیادہ بڑے صحافی وہ ہے جو صرف ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں بھائی, چھوٹا سا صحافی ہوں. تو ٹویٹر سے میں توبہ اس لیے کرتا ہوں کہ ٹویٹر ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں آپ کوئی نہ کوئی ریئیکشن دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. میرے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جو جس سے میں آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. آپ کی مہربانی, آپ سن لیتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا نا اس کا کوئی جماعت مقابلہ نہیں کرتی, کوشش بھی نہیں کر رہی. صرف جو باقی کی جماعتیں ہیں نا وہ اپنی جماعتوں کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. انہیں کے ری ٹویٹ اور ان کے جو بیانیے کا نیریٹو کا ہوتا ہے نا کاؤنٹر, وہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی الزام لگایا تو فیکٹ چیک آپ ماریں اور 2 منٹ میں اس کا جواب سامنے لا کے رکھ دے کہ جناب ایسا نہیں ایسے ہے. اور خدائی خدمتگار ہمارے جیسے لوگ موجود ہیں جو اوکھلی میں سر دے دیتے ہیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو یہ دونوں جھوٹ ہے. نہ مکیش چاولہ کے گھر نے اپنے چھاپا مارا, نہ شاہد مری کے گھر کسی نے چھاپا مارا, نہ ان کے گھر سے اربوں پہ برآمد ہوئے. مکیش چاولہ کے اوپر کیس ہے اور وہ کیس بڑا پرانا ہے. ان کی اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ایک بہت پرانا جھگڑا ہے. وہ سارے سرکاری ملازم ہیں, انہوں نے نیب کو کوئی مخبری کی ہے اور نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے, لیکن وہ ان کی گرفتاری ابھی نہیں ہوئی, نہ ان کے گھر کو چھاپا پڑا. اس طرح شازیہ مری کا معاملہ جہاں تک ہے تو شازیہ مری کے گھر چھاپا پڑا ہی نہیں. یہ تو سراسر جھوٹ ہے. تو سوشل میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور یہ وجہ یہی کہ پی ٹی آئی والے سارے یہی کرتے ہیں, عمران خان بھی یہی کرتے ہیں. اور ان کا یہ فارمولا کہ اس قدر جھوٹ بولو, دبا کر جھوٹ بولو, کانفیڈنس سے جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو, اتنا پھیلا دو کہ لوگ پھر اس کے اوپر خود ہی لگے رہے کہ آپ خود ہٹ جائیں. اس لیے عمران خان صاحب کے بارے میں جب کہا جاتا تھا وہ ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں تو وہ تو بول کے نکل جاتے تھے, باقی نیچے ایک طوفان برپا رہتا تھا اور لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے. میں پچھلے دنوں جمعہ پڑھ رہا تھا, اس کے بعد نکلا تو مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا
کہ یار دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے، مکیش چاولہ نے اربوں روپے گھر میں رکھے ہوئے تھے اور وہ کرپٹ آدمی ہے اور فلانا کرپٹ آدمی ہے. تو یعنی لوگ اس حد تک پینک ہیں کیونکہ پروپیگنڈا اتنا شدید ہے، اور یہ جو وار ہے یہ تو ہے ہی پروپیگنڈا کی جنگ، تو اس میں پھر گولی اور بندوق سے زیادہ چیزیں اثر کرتی ہیں. لوگ بلیو کر لیتے ہیں کیونکہ لوگ اس وقت بدحالی میں ہیں، تو وہ ان کو کہہ دے رہے ہیں کہ فلاں آپ کو لوٹ کے کھا گیا، فوراً مان جاتے ہیں. اپنی جماعت کے بندے کو وہ نہیں مانتے. جیسے عمران خان کے وہ فالوور کہہ رہے تھے کہ عمران خان میرے سامنے بھی جھوٹ بولے تو میں کبھی نہیں مانوں گا. یعنی عمران خان اس کے سامنے جھوٹ بولے وہ نہیں مانیں گے. اسی کو یوتھیا کہتے ہیں. تو یوتھیا بریگیڈ نے جو کیا نا، تو عظمیٰ بخاری اور پھر عامر متین کی آپس میں ہو گئی لڑائی، اور اس پر پھر بہت سے جو یوتھیا بریگیڈ کے لوگ ہیں وہ عظمیٰ بخاری کے اوپر بڑا انہوں نے ٹرول کیا، لیکن وہ بھی مرد کی بچی ہے، پورا جواب دیا ٹھوکے. اب ایک اور خبر ہے سانحہ جڑا والا کی، اس کے پیچھے بھی ایک عورت نکلی. یعنی یہ عجیب معاملہ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی پریس کانفرنس کی پنجاب کی آئی جی صاحب نے، اور انڈیا را فلانا دھماکہ، پنجاب حکومت نے ایک پوری کہانی ہمیں سنائی. اب ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے، اور یہ کہانی بھی جو ہے وہ میڈیا کے اندر موجود ہے، مختلف چینل نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جڑا والا سانحہ دو مسیحی افراد کی آپسی رنجش کا نتیجہ ہے. عمیر عرف راجہ مسیح کے پرویز مسیح کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے. پرویز کوڈو نامی شخص نے راجہ کو قتل کروانے کی کوشش بھی کی. پولیس ذرائع کے مطابق پرویز نے راجہ کو قتل کروانے کے لیے اللہ دتا کو رقم اور موٹر سائیکل دی. اللہ دتا کوشش کے باوجود راجہ کو مارنے میں ناکام رہا. قتل میں ناکامی کے بعد پرویز نے راجہ کو پھنسانے کے لیے یہ گھناؤنی سازش کی، جس میں پرویز کوڈو کے ساتھ داؤد اور بوبی بھی شامل تھے. پرویز نے راجہ کے نام سے توہین آمیز خط لکھا اور بے حرمتی کی. اس خط کو انہوں نے کسی جگہ پھینکا. لوگ توہین آمیز خط اور مقدس اوراق دیکھ کر مشتعل ہو گئے. یعنی اپنے رقیب کی طرف سے ایک خط لکھا جس میں توہین کی گئی، توہین رسالت کی گئی، اور قرآن اوراق اس میں ڈالے گئے، تو اس پر لوگ مشتعل ہوئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ اشتعال پر جڑا والا میں مسیحی گھر اور چرچ نظر آتش ہوئے. پولیس نے پرویز کوڈو اور اللہ دتا کو حراست میں لے رکھا ہے، اور مقدمے میں نامزد راجہ پہلے ہی پولیس حراست میں ہے. تو یہ ایک نئی کہانی آئی ہے. یہ اتنا بڑا سانحہ ہے جس میں 19 چرچ اور 86 گھر جلائے گئے تھے. یعنی الزام آپ نے لگا دیا جی غیر ملکی سازش اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور وچو کے نکلے ایک عورت. تو ہر جھگڑے کے پیچھے ایک عورت جو ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ عورتوں کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں منشیات کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، اور اس میں 22% عورتیں شامل ہیں. تب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع لوگوں بہت خیال رکھیں.